السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رفیق احمد محمد اسحاق پٹیل، معلم مہانگر پالیکا ڈاکٹر ذاکر حسین اردو مراٹھی اسکول کولہاپور۔ آج میں جماعت چہارم سے بال بھارتی کی کتاب سبق نمبر 6 بہت خوب، اس سبق سے متعلق آج کا پیریڈ ہوگا۔ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب نکالیں اور دھیان سے سبق کو سنیں اور سمجھیں۔ سبق نمبر 6 بہت خوب۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے مصاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات سن کر بہت خوب کہوں تو اسے 1000 روپیوں کی تھیلی انعام میں دینا۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے باغبان کو دیکھا جو اپنی زمین میں پودے لگا رہا تھا۔ اسے پودے لگاتا دیکھ کر بادشاہ نے ایک مصاحب سے کہا، دیکھو تو ایک باغبان کتنا بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اسے کمانے کی فکر ہے۔ یہ پودے برسوں میں درخت بنیں گے، تب ان پر پھل آئیں گے، کیا وہ ان کے پھل کھانے تک زندہ رہے گا؟ تو دیکھو بچوں، ایک کہانی ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر شکار کے لیے باہر جاتے تھے اور شکار کے شوقین ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا جو اپنے ساتھیوں کو، مصاحب یعنی کیا؟ ساتھی، اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میرے منہ سے کوئی بات یہ سنے کہ بہت خوب، تو اسے تم کیا کرنا ہے؟ 1000 روپیوں کی تھیلی انعام میں دینا ہے۔ تو اس کے مصاحب نے، ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت۔ تو چلے قافلے کے اندر، بادشاہ بھی تھا اور سپاہی بھی تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ راستے میں جو ہے ایک بوڑھا باغبان اپنے زمین میں پودے لگا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پودے لگا رہا تھا۔ اسے پودے لگاتا دیکھ کر بادشاہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، دیکھو تو یہ باغبان کتنا بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اسے کمانے کی فکر ہے، دنیا کی لالچ ہے اسے، کتنے پیسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی جو ہے اب کیا کر رہا ہے؟ پودے لگا رہا ہے۔ کیا شاید اسے علم ہے کہ پودے بڑے ہوں گے اور درخت بنیں گے، پھر میں ان کے پھل کھاؤں گا؟ ابھی اسے یہ امید ہے۔ تو بچوں، بادشاہ نے جو ہے یہ بات اپنے ساتھیوں سے، اگلے پیراگراف میں ہم دیکھیں گے۔ بچوں، بادشاہ کی بات سن کر مصاحبوں نے کہا، حضور بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس باغبان کو ہماری خدمت میں حاضر کرو، اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسی بیکار محنت کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے باغبان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کیا ہے؟ تو بچوں، یہاں پر بادشاہ اپنے ساتھیوں سے جب یہ بات پوچھتے ہیں کہ اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود یہ اپنے کھیت کے اندر پودے کیوں لگا رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کا وقت، موت کا وقت آ چکا ہے، پھر بھی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کے ساتھیوں نے، بادشاہ کے ساتھیوں نے جو ہے بادشاہ سے کہا، حضور آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ تو فوراً جو ہے بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس باغبان کو ہماری خدمت میں حاضر کرو۔ جب وہ باغبان، وہ بوڑھا کسان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بڑے میاں تمہاری عمر کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، حضور میری عمر 84 سال ہے، تمہارا کیا اندازہ ہے کتنے دن اور جیو گے؟ حضور کچھ کہا نہیں جا سکتا، موت کا وقت کوئی نہیں جانتا۔
ویسے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2-4 سال اور زندہ رہوں گا، اور تمہارے ان پودوں میں پھل کتنے دنوں میں آئیں گے؟ ان پودوں میں 10 سال کے بعد پھل آئیں گے۔ جب تم ان پودوں کے پھل نہیں کھا سکو گے تو پھر انہیں کیوں لگا رہے ہو؟ حضور، اللہ کسی کی محنت بیکار نہیں کرتا۔ باغبان نے باغ کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے سرکار، میرے بزرگوں نے جو پودے لگائے تھے ان کے پھل میں کھا رہا ہوں، اب جو پودے میں لگا رہا ہوں ان کے پھل میرے بچے کھائیں گے۔ تو اس پیراگراف کے اندر جب بادشاہ پوچھتا ہے اس باغبان سے، اس کسان سے کہ تمہاری عمر کیا ہے، تو اس کسان کی، اس باغبان کی عمر کتنی تھی؟ 84 سال تھی۔ تو بادشاہ حیران ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے، اور بادشاہ پوچھتا ہے تو تمہارا کیا اندازہ، اور کتنے سال تم اور جیو گے، اور کتنی زندگی تم گزارو گے؟ تو اس وقت باغبان کہتا ہے، حضور کچھ نہیں کہا جا سکتا، موت کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، ہر آنے والا انسان جو ہے ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے، ایک میرا خیال ہے، میرے صحت کے اعتبار سے میں جو ہے 2-4 سال اور زندہ رہوں گا۔ تو پھر بادشاہ جو ہے اس کسان سے، اس باغبان سے پوچھتے ہیں، اور تمہارے ان پودوں میں پھل کتنے دنوں میں آئیں گے؟ تم تو رہیں گے زندہ 2-4 سال، لیکن جو تم پودے لگا رہے ہو اس میں پھل کتنے سال سے آئیں گے؟ تو باغبان کہتا ہے کہ 10 سال لگیں گے، کم از کم کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال لگیں گے۔ تو پھر تعجب سے بادشاہ پوچھتے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ پھل 10 سال کے بعد آنے والے ہیں، اور تم جو ہے صرف 2 یا 4 سے زندہ رہو گے ابھی، تو کیوں محنت کر رہے ہو، کیوں یہ پودے لگا رہے ہو؟ تو اس وقت جو ہے جو کسان، جو باغبان جواب دیتا ہے، وہ واقعی میں سوچنے کی بات ہے، تو اس کا جو بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر تھا، اس کا یقین تھا۔ تو فوراً جو ہے وہ باغبان کہتا ہے، حضور بادشاہ سلامت، اللہ کسی کی محنت کو بیکار نہیں کرتا، رائگاں نہیں کرتا۔ باغبان نے باغ کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے سرکار، یہ جو پودے ہیں یہ میرے بزرگوں نے لگائے ہوئے تھے، میرے باپ دادا نے لگائے ہوئے تھے، ہمارے بڑوں نے لگائے ہوئے تھے، ان کے پھل میں کھا رہا ہوں، اور اب جو میں پودے لگا رہا ہوں اس کے پھل جو ہے وہ میرے بچے کھائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات بچوں؟ تو اس طرح جو ہے وہ باغبان، وہ کسان بادشاہ کو جواب دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر جو ہے بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھو، بہت خوب، بادشاہ نے بے ساختہ کہا۔ بادشاہ کی زبان سے بہت خوب نکلا تو اس کے مصاحب سمجھ گئے کہ بادشاہ کو باغبان کا جواب پسند آ گیا ہے۔ مصاحب نے فوراً 1000 روپیوں کی تھیلی بوڑھے باغبان کی طرف بڑھا دی اور بولا، بڑے میاں، حضور کی طرف سے یہ تمہارا انعام ہے۔ کیونکہ بچوں، یہ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں کو کہا تھا کہ جب میرے ساتھ تم چلو گے اور جب میں بہت خوب بولوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ 1000 روپے کی تھیلی کا انعام دے دینا ہے۔ یہ کسان کا، اس باغبان کا جواب سن کر جو ہے بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت فوراً کہتا ہے، بے ساختہ یعنی فوراً کہتا ہے کہ بہت خوب۔ تو بادشاہ کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ ان کے ساتھی سمجھ جاتے ہیں اور 1000 روپے کی تھیلی انعام کے طور پر اس باغبان کو دے دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف دیکھو تو بچوں، اگلا پیراگراف دیکھو، میں پڑھ رہا ہوں۔ بوڑھے باغبان نے 1000 کی تھیلی لیتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، حضور، میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب۔ بادشاہ کو باغبان کا یہ جواب بھی پسند آیا۔ مصاحب نے اسے ایک اور تھیلی انعام میں دی۔ دوسری تھیلی پا کر باغبان نے عرض کی، حضور، میرے پودے تو سال میں ایک بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ وہ
دوبارہ اس نے بہت خوب کہہ دیا۔ بادشاہ کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ 2 بار اس نے بہت خوب کہہ دیا۔ مصاحب نے اس بار 2 تھیلیاں اسے تھما دیں۔ بوڑھے نے سر جھکا کر وہ تھیلیاں بھی لے لیں اور بولا، حضور، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو اس پیراگراف کے اندر بوڑھے باغبان کو جو ہے بادشاہ سلامت جو ہے جب 1000 کی تھیلی دیتے ہیں اور باغبان وہ تھیلی لیتے ہیں تو ادب سے جھک کر باغبان کہتا ہے، حضور، میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس سبق کے اندر کہ اس باغبان کا یقین کتنا مضبوط تھا۔ حالانکہ باغبان نے کیا کہا تھا کہ 10-12 سال کے بعد جو پھل لگیں گے، لیکن بادشاہ سلامت دیکھو ابھی بھی آپ نے فوراً جو ہے مجھے اس کا پھل ابھی ہی دے دیا فوراً۔ یہ بات سن کر دوبارہ بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی وہ جواب سن کر، اور فوراً بادشاہ نے کیا کہا پھر دوبارہ، بہت خوب۔ پھر یہ بادشاہ کو یہ بھی جواب پسند آیا۔ مصاحب نے اسے ایک اور تھیلی انعام میں دی۔ دوسری تھیلی پا کر باغبان نے عرض کی، حضور، میرے یہ پودے تو سال میں 1 بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ مطلب کیا اس کا کہ بچوں، کسان نے کہا تھا 10 سال کے بعد اس کے پھل لگیں گے، لیکن حاضر جوابی سن کر باغبان کی بادشاہ نے انہیں بہت سارے روپے انعام میں دیے، اور باغبان خوش ہوا اور اس کا جواب دے دیا کہ آپ نے مجھے جو ہے خوش کر دیا ابھی فوراً۔ تو یہ فوراً جو ہے اس وقت باغبان نے دوبارہ اور ایک بات کہی کہ دیکھو بادشاہ سلامت، میں نے تو کہا تھا کہ سال میں 1 بار پھل دیں گے، لیکن یہاں تو مجھے ایک ہی وقت میں 2 بار مجھے اس کا پھل مل گیا اسی وقت۔ یہ بات اور سنی بادشاہ کو، اور یہ بات بہت پسند آئی، جواب بہت پسند آیا باغبان کا۔ تو فوراً جو ہے بادشاہ نے کے زبان سے نکلا، بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ بادشاہ نے 2 بار بہت خوب کہا۔ اب 2 بار کہنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھیوں نے، مصاحب نے جو ہے اس باغبان کو 2 تھیلیاں انعام میں دیں۔ یہ تھیلیاں دیکھ کر، انعام دیکھ کر بوڑھے نے سر جھکا کر وہ تھیلیاں لے لیں اور بولا بادشاہ سلامت سے، حضور بادشاہ سلامت، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے، اپنی رعایا پر، اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے، تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ جیسا بادشاہ ویسی رعایا۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لی کہ آپ کی جو مہربانی اتنی ہے، اسی لیے یہ ساری عوام اور ساری رعایا جو ہے آج اپنے ملک میں خوشحال ہے۔ یہ جواب سنا بادشاہ نے تو اسے بہت پسند آیا، اور بادشاہ نے کیا کہا، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اب یہاں پر بادشاہ سلامت نے 3 مرتبہ کہا۔ دیکھو اگلا پیراگراف ہے، بادشاہ بوڑھے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ 3 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکل پڑا۔ اس نے باغبان سے کہا، بڑے میاں، اب تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ باغبان نے عرض کیا، حضور، ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو سرکار پانی کا معقول انتظام فرما دے تاکہ باغبانوں اور کسانوں کو راحت ملے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ نے کہا، اور پورے ملک میں نہریں جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں نہروں کا جال سا بچھ گیا، جگہ جگہ کنویں کھدوائے گئے،
ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ تو اس آخری پیراگراف کے اندر جو ہے باغبان کے جوابات اور بادشاہ کی خوشحالی یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ جب بادشاہ نے جب باغبان سے کہا کہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، تو یہ جواب سن کر بادشاہ جو ہے فوراً کہنے لگا کہ میاں، بڑے میاں، اب جو ہے میں تمہیں تھیلی انعام میں نہیں دوں گا، بلکہ اب جو ہے جو تم مانگو گے وہ تمہیں انعام ملے گا۔ تب باغبان بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے جو ہے صرف اپنی نہیں سوچی، یہاں پر جو ہے ایک قابل غور بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اب یہاں پر باغبان و کسان صرف اپنی نہیں سوچا، جب فائدہ ہوتا ہے تو اس نے پورے عوام کا، پوری رعایا کا، پورے کسانوں کا اور پورے باغبانوں کی بات سوچ کر کہا باغبان نے کہ حضور ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک کسان کو، ایک کاشتکار کو یا ایک باغبان کو ضرورت کیا ہے کہ پانی، جو انسان کی اہم ضرورت ہے، اور خاص کر کھیتی کے لیے جو ہے پانی کے بغیر کھیتی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے کیا کرو، ہماری جو ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت پانی، اس کو مہیا کرو، اس کا معقول انتظام کرو، اچھا انتظام کرو، تاکہ باغبانوں کو اور کسانوں کو کیا ملے، راحت ملے، سکون ملے، اور خوب جو ہے فصل کھیتوں کے اندر آئے، اور خوب جو ہے کسانوں کو فائدہ ہو۔ یہ سن کر جو ہے بادشاہ کو یہ بات بھی اچھی لگی، اور بادشاہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اور بادشاہ نے فوراً جو ہے وہیں پر حکم دے دیا کہ پورے ملک میں نہریں جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں نہریں جو ہے بچھائی گئی اور کنویں کھدوائے گئے۔ اس طرح پورا ملک جو ہے ہرا بھرا ہو گیا، اور ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا، انہیں بہت ترقی کرنے لگا۔ اس طرح آج ہمارا یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں جو ہے یہاں پر الفاظ معنی دیے گئے ہیں، آپ ان الفاظ معنی کو پڑھنا ہے اور اسے دھیان سے جو ہے اس کے معنی کو یاد کرنا ہے اور اپنے بیاض میں لکھنا ہے، اور اپنے ٹیچر کو جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے